کیسی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا ایک شخص اونٹ لے کر جا رہا تھا اور اس پر زندگی کا سامان سفر لدا ہوا تھا۔ وہ جب ایک جگہ پہنچا ریگستان کے اندر، ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ وہ اونٹ کو تلاش کرنے لگا اور جب اونٹ نہ ملا تو اس نے سوچا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، تو اس کو آس پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ملا۔ وہ واپسی پر مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامان کا لدا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے عالم میں وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، لیکن وہ اتنا خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا یہ آدمی اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے سامنے توبہ اور معافی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب توبہ کے صرف یہ اتنے فوائد نہیں ہیں، بلکہ توبہ کے دینی اور دنیاوی فائدے، دنیاوی اور روحانی فائدے بھی ہیں اس کے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی ذات بڑے بخشنے والے ہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم معافی مانگو گے اللہ تم پر بارش برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں بھی چلائے گا۔ صرف استغفار کرنے کے اتنے دنیاوی فائدے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت دعا کر دیں کہ اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کہنے لگے حضرت دعا کر دو بارش نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کہتے حضرت دعا کر دو کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ اور وہ بار بار جو بھی آتا وظیفہ پوچھتا، حضرت فرماتے استغفار کرو۔ ایک پاس بیٹھے صاحب کہنے لگے حضرت آپ کے پاس صرف ایک ہی وظیفہ ہے کہ جس کے اولاد نہیں وہ بھی استغفار، جس پر پریشانی ہے وہ بھی استغفار، جس کو بارشوں کا مسئلہ ہے وہ بھی استغفار۔ فرمایا بھئی قرآن پڑھو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم استغفار کرو گے میں تمہیں بارشیں بھی دوں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، میں تمہیں بیٹے بیٹیوں کے مسئلے بھی حل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے لیے پریشانی ہو، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، ہر پریشانی سے اس کو سکھ عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات بھی سن لو، فرمایا اللہ اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔